سالانہ ختم شریف اور دعائے مغفرت کے حوالے نال انعقاد پذیر ہے۔ حاجی حرمین حاجی محمد یاسین قادری صاحب جڑے ہر سال اپنے والدین دے ایصال ثواب لی ایصال ثواب اور دعائے مغفرت قرآن خوانی نعت خوانی ذکر و اذکار دا اہتمام کرتے نے، یہ بھی خوش نصیب نے، انہاں دے ماں باپ بھی خوش نصیب نے۔ یہ اس واسطے خوش نصیب نے کہ ماں باپ یہو جہ ملے نے جنہاں اتنی اچھی تربیت کی ہے کہ ماں باپ نو بھولے نہیں، ہر سال انہاں لئی ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ سب تو پہلا انہاں دی والدہ مرحومہ مغفورہ میرے کو آئیاں دعا واسطے کہ میرے بچے لے دعا کرو۔ مرحومہ انتہائی نیک سیرت خاتون سن، صوم و صلاۃ پابند، ہر سال اعتکاف بیٹھے، اور انہاں دے والد بزرگوار مسجد مؤذن، مسجد نمازی، مسجد خاتون جہاں ملاقات ہوتی سی یہی گل کرتے سن کہ اے میرے بچے، میری اولاد، یہ تہاڈی روحانی اولاد نے، بس انہاں واسطے دعا فرمائے، ہمیشہ دعا واسطے۔ اور مرحوم دی فوتیدگی تے بر وقت اطلاع ہو گئی، نماز جنازہ میں شرکت دی سعادت، کل شریف دی سعادت، اج انہاں دے سالانہ ختم شریف وچ میں بھی حاضر ہاں، تسی بھی حاضر ہو، اللہ ساڈے سب دی حاضری نو قبول فرمائے۔ جمادی الثانی دا آخری عشرہ محمد یاسین قادری انہاں دے والدین دا سالانہ ختم ہے، اور جمادی الثانی دا آخری عشرہ۔ اس عشرے وچ امیر المومنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یوم وصال ہے۔ اس واسطے میں چاہے کہ اس مختصر دی تقریر دے وچ نبی پاک دے یار غار دا ذکر کیتا جائے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد باری تعالی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دستے کہ انشاءاللہ تھوڑی دیر تک طارق نو بھی دوبارہ یاد دینے کا تو انہوں نے کہ السلام علیکم جی تھوڑی دیر تک ثانی اثنین اذ ہما فی الغار لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن پاک 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 40 دے کلمات طیبات نے دو میں سے دوسرا جب دونوں غار میں تھے تو حضور اپنے صحابی سے لصاحبہ اپنے صحابی سے فرما رہے لا تحزن، غم نہ کر، کیونکہ عرب دے لوگ کھوجی بڑے سن، وہ تلاش کرتے 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 غار دے سامنے آ گئے نے۔ القمہ نامی شخص ابو لہب نو آخدا ہے کہ ایک کھورا اس غار چ جاندا ہے، وہ آخدا ہے کہ سامنے مکڑی نے جالا تنیا ہے، کبوتری نے انڈے دیتے نے، بنت انج لگتا ہے کہ محمد دی ولادت ہوئی پہلے دی کوئی پرانی غار ہے۔ اگر اس غار میں ہوندے تے جالا نہ ہوندا، کبوتری دے انڈے ٹوٹ گئے ہوندے۔ اے گفتگو ہو رہی ہے تے نبی دے عاشق زار یار غار غم زدہ ہوئے
عرض کیتا حضور تھوڑا جھک کے تھلیاں ویکھن تے اسی انہاں نوں نظر آ جائیے. خوف نہیں غم میں. خوف ہوتا ہے اپنی ذات لئی، غم ہوتا ہے کسی محبوب واسطے. محبوب بچھڑ جائے، محبوب نے نقصان پہنچنا خطرہ ہوئے، غم ہوتا ہے. خوف نہ کہ نبی پاک مسیح، نہ ہی خوف ابو بکر صدیق مسیح. جو لوگ آخدے نے کہ 3 راتاں 3 دن چھپ کے رہے غار وچ، انہاں دا نظریہ باطل ہے. بھئی اس ہستی نو چھپن دی لوڑ کیے جنہ دے مکان دا محاصرہ ایک 100 نوجوان ننگی تلوار لے کے کھلوتا دا ہوئے باہر تے حضور نے دے سامنے تو گزر جانے کسی نے نظر بھی نہ ہو. سبحان اللہ. اکٹھ ہویا نا، اکٹھ مکے وچ دارالندوا، پارلیمنٹ دا اجلاس، مجلس مشاورت کہ ہجرت کر کے دے غلام مدینے ٹر گئے نے. پچھلے حج تے 12 بندے بیعت کر گئے نے. اوس خزرج لجپالا اتنے معجزات ویکھ کے ڈوبیا سورج واپس آندا ویکھ کے نہیں منے، چاند دے 2 ٹکڑے ویکھ کے نہیں منے. ابو جہل ہاتھ وچ کینکر لے کے آیا ہے، کینکرا گواہی دیتی محمد مصطفیٰ اللہ دا رسول ہے. سبحان اللہ. اے نہیں منے تے چلو تسی ساڈے کو مدینے آ جاؤ، تن من دن سب کچھ قربان کر. سبحان اللہ. مجلس مشاورت تے پچھلے حج دے اوتے 70 بندہ بیعت کر گئے تے سارے غلامان رسول چلے گئے نے. ایک علی المرتضیٰ، ابو بکر صدیق تے رب دا حبیب ہی رہ گئے. نہ ہوئے دے بھی چلے جان. کی ہونا چاہیے؟ شیطان شیخ نجدی دی صورت میں جا کے کرسی صدارت بیٹھ گیا. کہنے لگا مینوں پتہ لگا ہے کہ ایک اچھے کام واسطے اکٹھ ہویا ہے تے میں تانوں کو اچھی رہ دیاں گا، گل کرو کی کرنا ہے. کہنے لگے اپنے دشمن کو ختم کرنا ہے. ہاں بھئی اپنی اپنی تجاویز. ایک کہنے لگا میری تجویز ہے بھی ہاتھ پیر بن کے کمرے چ بند کر کے تالا لا دیو، نہ کھانا تے نہ پانی آپ پہ بڑھ جائے گا. العیاذ باللہ. شیطان بہت بڑا عالم ہے، بڑا علم رکھتا ہے. وہ آدھا ہے تسی اس گالوں بھول گئے دیو کہ محمد جڑی راہ تو گزرے خوشبو آؤندی ہے. انہیں راہ تو خوشبو دے گھلے ہوں دے رہے. معطر دو عالم کو جو کر گیا ہے، یہ کس باغ سے پھول لائی حلیمہ، یہ کس باغ سے پھول لائی حلیمہ، تیری گود میں وہ گلے ہاشمی ہے کہ طالب ہے جس کی خدائی. حلیمہ حلیمہ حلیمہ. شیطان کہنے لگا بھول بھی گئے ہو تے نہ تساں اے نہیں سنیا نبی پاک تو وہ فرماندے نے میں راتاں اپنے رب دے کول گزارنا. سبحان اللہ. میرا رب مینوں کھلاندا بھی ہے پلاندا بھی ہے. اور جدا رب نوں کھلائے پلائے تواڈے کھانے دا محتاج ہے نہیں. اے نہ کم کرے شرمندگی ہوئے گی، ناکامی ہو جائے گی. دوسرا بولے کہنے لگا پھر کسی الڑ قسم دی ڈاچی تے بن کے بٹھا دیو، پتھرا نہ مار مار پہاڑاں چ ختم کر دے گی. شیخ نجدی شیطان کہنے لگا کدے غلطی نہ کرنا. جدی انگلی دے اشارے نہ ڈبیا سورج واپس آئے، جدی انگلی دے اشارے نہ چند دے 2 ٹکڑے ہو، وہ انگلی نے اشارہ کرے گا یہ پہاڑاں جان دے بجائے یار غار دے گھر دی طرف چلی جائے. کل کائنات رسول جانور بھی کلمہ پڑھتے ہیں، یہ نہ غلطی کرنا.
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا سبحان اللہ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرِجُوكَ سبحان اللہ کہنے لگے پھر ملک بدل کر دیو کلیاں تنہا. شیخ نجدی کہنے لگا کدے غلطی نہ کرنا تسی نہیں جانتے جدوں بول دے انج لگتا ہے منہ جو پھول چڑھتے ہیں. جدوں رب دا کلام سناندا ہے لوکی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. انا حسین کہ صرف دیدار کر کے لوکی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں. تو پھر جدوں کسی بھی قبیلے میں جا کے جدوں میٹھے میٹھے بول بولے گا وہ سارے قبیلے غلام ہو جان گے تواڈے خلاف ہو جان گے مکے والے لی مصیبت بن جائے گی. اے غلطی نہ کرنا ہے. میٹھے میٹھے بول تیرے بول کملی والیا وما ینطقو انل عن الہوی. میٹھے میٹھے بول تیرے بول کملی والیا یوں حوالے لبی ذرا کھول کملی والیا. ابو جہل اٹھیا بے ایمان گستاخ کہنے لگا میری تجویز ہے مکے وچ 50 قبیلے خاندان نے ایک قبیلے دے 2 نوجوان 100 نوجوان ہون مکان دا محاصرہ کر لیں. صبح تہجد دے ٹائم تے حرم کعبہ جدوں جان لگے گا یک بارگی حملہ تاکہ سارے ملوث پائے جان تے خاندان بنو ہاشم کدے کدے کو بدلہ لیں گے. بالآخر خون بہا رضامند ہو جان گے وہ بھی مشکل نہیں ہوگا مل کے ادا کر دیں گے. شیطان بے ایمان اش کر اٹھیا کہنے لگا دیکھو نا گل ہوئی نا اس گل دے نا میرا اتفاق ہے. رب فرماندا ہے کافر بے ایمان بھی تدبیر کر رہے سن میرے محبوب نو مارن دی شمع ہدایت نو بجھان دی چراغ نو گل کرن دی واللہ خیر الماکرین پر اللہ سب تو بہتر تدبیر کرنے والا ہے. پھونکا مار بھجانا لوڑنی پھونکا ماری بھجانا لوڑنی تے نور محمدی والا کدے نہ بجسی اے کدے نہ بجسی تے اے وعدہ حق تعالی. سبحان اللہ بے شک. حضور صبح اٹھے جدوں رات ٹل گئی تہجد دا ٹائم کی ویکھیا کہ 100 نوجوان ننگیاں تلوار آسمان ال ویکھیا مولا تیرا حکم ہے علی نو بستر تے لٹا تے یار غار نو نال لے کے مدینے جا. یا اللہ 100 بندہ ننگیاں تلواراں لے کے فرمایا باہر جانا تہاڈا کام ہے بچانا میں خدا دا کام. سبحان اللہ مٹی لئی پڑھیا یاسین سبحان اللہ والقرآن الحکیم. سبحان اللہ پھوک ماری کافرن طرح مٹی سٹی سارے انے ہو گئے سب تو خنود کی تاری ہو گئی. لجپال تلاوت کر دے وچوں لنگ گئے. اللہ وہ دراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا. سبحان اللہ بے شک. بچوں لنگ گئے نے نظر آئے نہیں. اج بھی کہیں آخدے نے اگر زندہ ہے اگر حاضر ناظر ہے تو نظر کیوں نہیں آؤندے. میں انہوں نے پوچھ لیا انہوں نے نہیں آئے تھے پھر 3 کیویں آنے نے آؤندے اج بھی آئے نے زندہ بھی نے حاضر ناظر بھی نے پر ویکھن والی اکھ ہوے نا. علامہ جلال الدین سیوطی
72 مرتبہ جاگ دیا حضور دا دل 72 مرتبہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. آپ سدھے یار غارد کر گئے. دستک دی دین دی لوڑ نہیں پہ. فوراً دروازہ کھولے. فرمایا ابو بکر ستا دا نہیں سی. عرض کیتی حضور 2 مہینے ہو گئے نے جدوں اجازت طلب کیتی سی ہجرت دی تسا فرمایا سی صبر کر ہو سکتا ہے تیرے نال کو اور بھی ہجرت کرے تے میں حضور اس دن ہی سمجھ آ گئی سی تسا میرے نال ہجرت کر دے کیونکہ یار غار سن حضور دے ہم راہ سن. جو آپ گل کرتے سن آپ فوراً سمجھ آتے. کسی نے سمجھ نہ آئے نہ آئے یار غار کو سمجھ. خطبہ حجۃ الوداع تے اتنی جملہ فرمایا سی نا بھائی اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دے دیتا ہے چاہے دنیا تے روے یا اگے ٹوٹ جائے. کسی نے سمجھ نہیں آئی یار غار دی چیخاں نکل گئی اشکبار ہو گئے. حضرت عمر فرماندے نے بکر کیوں رونے یہ کیڑی رون والی گل ہے. انہاں اتنا ہی فرمایا نا اللہ نے ایک بندے نے اختیار دیتا ہے دل کرے دنیا تروے دل کرے اللہ کو چلا جائے. یار غار فرمائے لگے تین نہیں سمجھ آئی حضور اپنے فراق جدائی دی خبر دیا تیسی تے لمحہ حضور دی جدائی برداشت نہیں کر دے تے حضور تے ہمیشہ لئی جدائی دا اشارہ کر دیا. گل ول ہووے لکھاں والی ہومن تے گل والیاں نوں گل رڑ کی جاندی سر تال دا نہیں سوال تھے ہووے عشق سینے اگ بھڑ کی جاندی مجنون مارے وچ جنگی لاندے وجل لیلا تار ونجلی کھڑک جاندی جیڑے مر گئے وچ اڈیگ سردار سائیاں آوے یار دے لاش بھی تڑپ جاندی. لجپالا 2 مہینے ہو گئے نے میں اکھ لا کے نہیں ادوں دا ویکھیا. تسی آئے ہو مینوں نبوت دی خوشبو آ گئی ہے فوری طور تے دروازہ کھول لیا تے فرمایا اس مشکل گھڑی مشکل سفر وچ میرا ہم سفر بننے لئی تیار ہے. ہاں یا رسول اللہ. فرمایا تیرا باپ ضعیف ہے تیریاں بچیاں جوان نے تیرے تو سوا کمانا کو نہیں سوچ لے. عرض کیتی کملی والیا میرا سب کوئی دوڑیاں قدمہ تو نشان. اللہ سکون قلب ملا لذت حیات ملی در حبیب ملا ساری کائنات ملی. کملی والیا جن نے بھی ڈاڈا کلمہ پڑھے ہیں شروع تردد دا شکار ہوئے ہے. کسی نے کیا موجہ لہاؤ کسی نے کہا جی میں سوچ کے دساں گا پیو دادے دا دین چھٹ کے نواں دین. تے کملی والیا میں تے اس سے لمحے قبول کر لیا سی جدوں تساں فرمایا میں اللہ دا سب کوئی تواڈے قدماں تو نثار چل دے کدے اگے کدے پیچھے کدے دائیں کدے بائیں. ابو بکر چلن دا انداز بس حضور کے خیال ہے جڑا مینوں بار بار گھماندا جو پیا. فرمایا کی خیال ہے؟ خیال ہوندا ہے کوئی دشمن اگے چھپ کے نہ بیٹھا ہوئے جڑا میرے محبوب نے دوڑ کے گئے. خیال ہوندا ہے کوئی ظالم پچھوں نہیں حملہ نہ کر دے حضور میں دوڑ کے پیچھے آ جائے. ایک غم میں خوف ہوندا تے نال ہی نہ جاندے. جدوں غار سامنے آئی حاجی یاسین صاحب بھی غار دیکھی ہوئے گی غار سور پہاڑی دی چوٹی تے. الحمدللہ میں بھی گیا کم و بیشی گھنٹہ میں غار سور وچ بہ کے حضور دی ذات ضرور سلام. سبحان اللہ.
الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب نو لے جائے آمین اچھی بات آمین قبولیت کی گھڑی کا نہیں پتہ ہوندا اچھی بات آمین غار دے سامنے جا کے عرض کیتا حضور پہلے میں جانا پرانی غار کوئی اشتہار کوئی پچھو کوئی ناک میرے ہوندیاں کوئی دوانو دکھ نہ دے جنہوں کہنا پہلے میں جاؤں رب نو ادا پسند آئی فرمایا ثانیہ سنین اذ ہما سبحان اللہ دو میں سے دوسرا مستند تفسیر والے لکھے ہیں دو میں سے دوسرے تو مراد نبی پاک حالانکہ نبی پاک دوسرے نہیں آپ نے پہلے نہیں کہ امام الانبیاء نہیں اللہ بعد الخدا قصہ مختصر بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر رب تو بعد پہلے نمبر تے نبی پاک نے تے اے دے وچ جڑا اے ترجمے دو میں سے دوسرا ایتھے دوسرا کس طرح ہوئے اس طرح کہ پہلے ابو بکر صدیق ہے پھر نبی پاک جدو غار نو صاف کر لیا ایک سوراخ بچیا ایڑی راہ کے عرض کردن کملی والیا ہن تشریف لے جاؤ آبی جا بندو چیرے والیا آبی جا بندو چیرے والیا آبی جا باللیل زلفا آبی جا سونے مدینے والیا تشریف لے آئے یا لغادی اغوش میں سرن کو رکھ کے آرام فرما گئے 3 دن 3 راتاں چھپ کے نہیں رہے اے بار بار مرض کر رہے ایدے حکمت دے فلسفہ سی وہ کی سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان دے سن میرے مثال تو بعد کتنے فتنے کھڑے 5 بندیاں دے صرف نبوت دا دعویٰ کر لے سی تے زکاة دے منکر ہزاراں دی تعداد تے لوگ مرتد ہوئے آپ نے پتہ سی کہ میرے وصال تو بعد اسلام دی کش دن سہارا دینا تے وہ بھی صدیق سبحان اللہ سلمہ کذاب دے خلاف جنگ ہوئے آسان کام نہیں سی انہیں انہاں کے لشکر تیار کر لیا سی جی تعداد سے آبا دی تعداد تو بھی زیادہ سی لیکن 3 دن کی ہویا 3 راتاں 3 دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخ بدوہا بیکھتے رہے نبی پاک صدیق دی ذات فرمایا جو کچھ اللہ نے میں محمد سینے چ رکھے ہے نبوت تو علاوہ سب کچھ میں ابو بکر صدیق دی رات دا ٹائم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیتا حضور کوئی غلام یہو جہ بھی ہے جدیاں نیکیاں سمان دے تاریاں دے برابر ہوں ثابت ہویا اما عائشہ صدیقہ دا عقیدہ سی کہ نبی غیب جان دے عقیدہ ایمان وہی ہونا چاہیے جو صحابہ کی بات دا سی اصحاب رسول اللہ صحابیات دا قرآن میں جو حکم ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ انج منو جو ابو بکر صدیق نے منے انج منو جو عمر فاروق نے منے انج منو جو عثمان غنی نے منے حضرت علی نے منے اما عائشہ صدیقہ دوڑی تے میری ماں انہاں دا عقیدہ سی اللہ نے اپنے نبیوں کو غیب عطا فرمایا ہے اللہ دا ذاتی انبیاء مرسلین دا عطائی جنہ جنہ اللہ نے عطا کیتا ہاذا عطاؤنا قرآن گواہ ہے فرمایا ہاں کدیاں نام عمر میرے عمر دیا دیکھی ثابت ہویا حضور جان دے نے سمان دے تارے کنے نے حضورے بھی جان دے نے عمر فاروق دیا نیکیاں کنیاں یہ سمان دے ستارے دے عرض کیتا حضور نے میرے بابا جو سفر حضرت دوڑے نہ رہے انہاں دیا نیکیاں فرمایا عمر دیا ساریاں ایک پاسے ابو بکر دی غار آئی دیکھی ایک پاسے حضرت عمر نے سنیا اکھا چاہ سوا گئے ابو بکر ساریاں لے لیا ایک دے دے فرمایا کہ ایک باری ہے کیوں دیا کیا تے پھر کی نیکی کرتے رہے ہو کی چلا 3 راتاں 3 دن کی وظیفہ پڑھے ہے ایک کو وظیفہ پڑھے ہے
رخ وضحا دا دیدار نالے مکے وچ صحابہ صرف دو ہی کام کردے سن، حضور دا دیدار کرنا ہے تے کافراں کو مار کھانی، بس نماز فرض کو نہیں سی، روزہ فرض کو نہیں سی، زکات فرض ہے، ایک کوئی جذبہ ہونا ہے کہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، بھی آرزو ہے نا سب دی، مل کے پڑھ لو، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ سب پایا ویکھیا کہ 6 سوراخ تے بند نے، ایک رہ گئے، پہلے بوسا دیتا، ایڑی نہیں اٹھائی، جسم تو جنبش کو نہیں آئی، بندے دی فطرت ہے، ہنیرے کوئی شے پیر نو لگے تو بندہ پیچھا نہ ہوتا ہے۔ عشق مصطفیٰ ایسا جذبہ ہے کہ بندے دی نیچر نو بدل دیتا ہے، پیچھا کھچن دے بجائے ہو رہی اتنے دبا لے۔ سوراخ تے ایک دو بڑے ہوندے نے، ایک سپ نے 7 سوراخ کڈے سن حضرت داؤد علیہ السلام دے دور وچ، جدوں نے کتاب جو تیرے تے میرے نبی دے فضائل نعت پڑھی نا، سب تیرے تے میرے نبی دا عاشق ہو گیا سی۔ انہیں نبی نے سوال کیتا کتھے دیدار ہوئے گا، انہوں نے کہا یہ بڑے سال تو بعد آن گے، انہوں نے کہا یار کوئی پتہ دے دے، انہوں نے کہا غار سعود میں جٹور جا 3 دن تے 3 راتوں میں 7 سوراخ کیتے کہ ہر پاسے حضور دا مذکر، ان سارے بند نے پھر ڈنگ ماریا، پر آپ نے جنبش نہیں، ذرا پر بھی ایڑی نہیں لائی، بار بار ڈنگ مار، بالآخر زہر سرایت کر گیا جسم کو، بے اختیار اکھاں دے وچوں آنسی، اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے، تے روندے روندے دا ایک قطرہ تے اتھرواں دا تے گرم لگا سجانی، قربان جاواں یار غار دے آنسو تو، کسے دا آنسو مسلے تے گرے، کسے دا آنسو صف تے گرے، کسے دا آنسو رومال تے گرے، یار غار دا آنسو بھی گریا تے رخ وضحا تے گرے۔ فرمایا ابو بکر رو رہے ہو؟ عرض کیتا حضور سب نے دسے، فرمایا ایڈی چوک ایڈی بار کٹی، سب سامنے بیٹھ گیا، فرمایا تینو علم نہیں ہے میرا یار غار، انہوں ڈسی حضور پہلے تو بوسا دیتا سی، جدوں ایڈی نہیں اٹھائی میں مجبور ہو گیا سی، کیوں حضور مینو کئی صدیاں گزر گئیاں نے، کسے بنی اسرائیل دے نبی مینو خبر دیتی سی، انہاں دا دیدار کرنے دے غار سعود میں جا، تے مینو صدیاں گزر گئیاں نے، صدیاں کہ آسے آسے میں عمر گزاری، تے جھلے خار ہزارہ، مالی باغ نہیں ویکھن دیندا، تے آیا جدوں بہار، حضور اے تہاڈا عاشق ہے، میں بھی تے تہاڈا عاشق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگا، غیر دا اثر ختم، درد ختم، خیبر دے مقام تے علی المرتضیٰ دیاں اکھاں چلایا، انہاں دیاں اکھاں دا مرض ختم۔ اسی اہل سنت والجماعت ساڈا عقیدہ نظریہ ایمان ہے کہ خیبر دے مقام تے جنہاں دیاں اکھاں وچ لعاب دان لگایا او بھی حق دا امام ہے،
تے خانے سور وچ دی ایڑی تے لابے نہ لایا بھی حق دا ہی علی المرتضی کعبے وچ نبی پاک دے کندھیاں تے سوار ہو گئے جن نے بت توڑے وہ بھی حق دا امام ہے تے او ابو بکر صدیق جیڑا نبی پاک نو اپنے کندھیاں تے سوار کر کے غار ثور لے گئے بھی حق دا امام نبی پاک دے تمام اصحاب سب جنتی دے اصحاب دی محبت دی آڑ لے کے پائیں طلبات دے خلاف پونکنا یا پائیں طلبات دی محبت دی آڑ لے کے اصحاب رسول نے برا بلا آخنا کہ قرآن دے بھی حدیث ہے حدیث دے بھی خلاف ہے تاریخ دے بھی خلاف ہے تاریخ میں اگر لکھی بھی ہوئے گا میں خود ایم اے ہسٹری الحمدللہ پنجاب یونیورسٹی میں ماسٹر کیتا ہے تاریخ دے مگر میں صرف اس روایت کو مننا تاریخ دی اور روایت جڑی قرآن حدیث سے تابع ہے جڑی قرآن حدیث آپ کو دیتے چاہے مورخ کوئی بھی ہوگے تاریخ تو آٹی میں نہیں لکھی یہودیاں لکھی عیسائیاں لکھی عقیدہ ایمان دی بنیاد عقیدہ ایمان دی بنیاد کدے بھی تاریخ کا نہیں رکھنی رب دے فرمان نبی پاک دے ارشاد ہے اس واسطے اگر کوئی تاریخ تے بنیاد عقیدے دی راہ لے گا تو وہ ماریا جائے گا فرمایا حضور منی عاشق تو یہ بھی گاڑے عاشق زہر ختم ہو گیا لیکن عرض کی تھی حضور پیاس بڑی لگے سفر پہاڑی دی بلندی سب دا زہر حضور پیاس لگے یہ ابو بکر صدیق جان میں کہ پانی کتھوں آیا تے پھر بھی مدد واسطے نبی پاک نے پکارے ثابت ہویا یا جہاد دا عقیدہ سی جدوں بھی نبی نے فریاد کریے نبی مدد فرمائے المدد المدد سرور انبیاء میرا کوئی نہیں آقا تیرے سوا میرا کوئی نہیں آقا تیرے فرمایا اور جاؤ تو جا کے پی لے خان دے گوشے بچ گئے پانی موجود دودھ نہ سفید شہد نہ مٹھے پوچھیا مزیدار سی سن سمجھان واسطے گلاں میں ابو بکر پانی مزیدار سی نہ بھی حضور پوچھے تو پانی تے پی لے صرف امت نو پیغام دے رہے کہ عقیدہ ایمان مضبوط رکھ نبی ہر موقع تے مدد کرے گا دنیا دے کرے گا قبر جو کرے گا حشر دے وچ کرے گا اس کی تعظیم زندگی چ ہو جا پانی پیتے ہی نہیں دودھ تو سفید شہد تو مٹھا خوشبودار فرمایا رب نے تیری خاطر حوض کوثر تو بھیجے حضور میری شان ایٹی بلند ہوگی فرمایا اس تو بھی بلند پھر آپ مدینہ کی طرف رخ کیتا رستے سے مائی دی جھونپڑی معبد مائی صاحبہ نبی پاک نے پوچھا اما جی درود پاک پڑھو صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ یا علیک صحابیک یا ابھی جی کچھ کھان واسطے ہے عرض کیتا بڑے سونے مہمان آئے اور 3 ساتھی سنا میں زندگی تھی ہو جائے خوش اخلاق پیار آئے مہمان نہیں دیکھے تو حضور نے پتہ بڑی کار سالی ہے اے 2 بکریاں نے یہ بھی انیاں کمزور ہو گئی ہیں کہ اجڑنا جا نہیں سکیاں تاں کھلو فرمایا اجازت ہو میں دودھ 2 لی اے حضور ہڈیاں تو گوشت نہیں آئے گا ہڈیاں دی مٹھ دودھ فرمایا اجازت ہوئے تھے اللہ میں نوں کی اطلاع ہو سکتی صرف دستے مبارک میں لایا ہے اتنا دودھ آیا کہ کاندہ بڑا برتن سارا پھول ہویا ہے سبحان اللہ پہلے مائی صاحبہ پھر اپنے دوستانوں پھر خود پیتے ہیں پھر دودھ ہے پورا برتن پا گئے دوسری بکری فوری کو انہوں نے ذبح کر کے چونکہ عرب لوگ بڑے مہمان نواز کھانا پیش کیتا حضور نے کھادا ابو بکر صدیق نے کھادا ایک راہ دسن والا بندہ نے ایک ہور سی مائی صاحب نے سا گھر والے بھی کھا لیا انہیں بھی کھا لیا تے میں بعد جو ویکھیا نا نہ روٹی ختم ہوئی ہے نہ بوٹی ختم ہوئی ہے سارا کھانا انہیں دفنے مائی صاحب نے نا میں گھر کھجور کا ٹان سی خوش کپڑے سکان لی میں پاندی سا ہوتے
وہ منڈ وچ حضور نے وضو کر کے پانی چھٹیا ہے، اس سے لمحہ سا سبز و شاداب بھی ہو گیا ہے، کھجورا بھی پک گیا۔ سبحان اللہ۔ ان بولیاں نو بلا جان دائے او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے او پتھراں نو کلمہ پڑھا جان دائے۔ حضور مدینہ پاک کی طرف جا رہے نہیں، وہ میاں آیا، دودھ ویکھیا آدھا ساڈا گھر تے پھر دودھ یہ کتھوں آیا ہے؟ تے اے کھجوراں لگی دیاں نے، اے تے تو کپڑے سکان لی طرف استعمال کرنے ہیں، تے اے کھانا تیار ہویا دا بڑا ڈھیر سارا۔ کہنے لگیاں ایک مبارک آیا سی، نہ تے پوچھیا کوئی نہ حضرت نے دسیا۔ کہنے لگی میں زندگی جیسا انسان نہیں دیکھا، ایڈا سونا خوش اخلاق، جدوں میرے گھر آئے نے میرے گھر دے در و دیوار روشن ہو گئے، گلیاں بازار روشن ہو گئے، چہرہ کشادہ روشن، امبری زلفاں جو خوشبو آ رہی، بول دے سن انج لگتا سی پھول نکلے، حضور دے دندان مبارک وچوں نور نکلنا سی۔ وہ وڈیرا بندہ سی سمجھ گیا، کہنے لگا پھر اے محمد بن عبداللہ ہوئے گا جدے سر دی قیمت 100 اونٹ لائی ابو جہل نے، اے اوہی ہوئے گا ہے عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن، جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا، جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا، عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن، جتھوں لنگدا گیا رنگ۔ اسلم بریدہ 70 بندے لے کے گرفتار کرنے لے آیا کہ شاید قسمت ازمائی کرنا 100 نہ مل جائے، سامنے آیا حضور فرماندے نو کی نہ آئی؟ اے میرا نام بریدہ، فرماندے نے ابو بکر بریدہ برد تو بڑی ٹھنڈک، سمجھ کے معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، نہ کی اسلم۔ حضور فرماندے نے ابو بکر اسلم دا مادی سلامتی، اے سمجھ کے سلامتی نہ مدینہ پہنچے لے۔ کیڑے قبیلے نہ تعلق؟ قبیلہ سام، حصہ۔ فرماندے نے ابو بکر تیرا حصہ میرے لیے تو غار صاف کی تھی، تیرے آن تو پہلے میں تیرا مزار تھا، دنیا آخرت میں تیرا حصہ، جنہ تو مال قربان کیتا ہے میں ہر بندے کا احسان چکا چھڑے ہے، تیرا نہیں چکا سکیا، تیرا احسان تیرا حصہ اللہ پاک نے دیا۔ چلو مدینے پہنچے، مدینے والے باہر آ کے کھلوتے، حضرت بلال فرمایا جا چھوڑ جا مدینے، روب ہے۔ اے حضور ایک گل کرنی، میں کر حضور تسی بھی آؤ گے؟ فرمایا ہاں میں بھی آؤں گا۔ حضور ٹھیک ہے پھر میں چلا جاؤں۔ حضرت بلال ہر روز پہاڑی تا آگے کھلو رہنا ہے، آہا عشق تیرا روگ دل نو لا گیا، آوی جا ماہی مدینے والیا، آوی جا ماہی مدینے والیا۔ مدینے دے لوگوں نے علم ہویا حضور آ گئے نے، مسلم شریف اٹھا کے دیکھ لو، بزرگ جڑے نے چھتاں تے چڑھ گئے، بیبیاں گھراں دے وچ سارے نے مکان سجائے نے، نوجوان میدان دے وچ آ گئے، دستاراں اتار کے لوگوں نے جھنڈے بنا لے، ینادونا یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے نے۔ قبیلہ نجار پہلا محلہ ہوئی تے مسجد قباء ہے، یہ حضور دے نانکیاں دا محلہ ہے۔ حضور اتھے آ کے رکے، ننہال نجار دیئے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے 10 بجائی تے عربی کیا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ او سنیا دیاں پہاڑیاں ویکھو، کالیاں پہاڑیاں وچوں 14ویں رات دا چند طلوع ہو گیا، 14ویں رات دا چند۔ عربی زبان سی نا تے عربی وچ بچیاں چھوٹیاں گیت گاندیاں رپیاں، جہاں پنجابی میں ترجمہ بنتا ہے چڑھیا نہیں چڑھیا چن 14ویں رات دا
چڑھیا نی چڑھیا چن چودھویں رات دا او بیاؤں راجے دلہا برات دا او بیاؤں راجے دلہا برات دا ہر غلام عرض کردہ ہے حضور میں دوڑا میزبان تسی میرے مہمان بڑھو اونٹنی نے روکنے کی کوشش کی تھی فرتے محبت میں آ کے فرمایا میری سواری نو نہ روکو اے عام سواری نہیں اللہ دے نبی دی سواری ہے انہوں علم ہے کہ میں کتھے جانا ہے کتھے گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے سامنے آپ نے کسے دا دل نہیں توڑیا فرمایا جتھے بیٹھ جائے گی او میرا میزبان ہوئے گا میں محمد والا مہمان ہے ویکھو نہیں ویکھو سیو کم محبوب دے داچی دے آ گئی ویڑے حضرت ایوب دے حضرت انس فرماندے نے 8-9 سال عمر سی میری جدو حضور آئے سارے مدینے دے در و دیوار روشن ہو گئے جدو حضور دا وصال ہویا سارے مدینے دے طریقی چھا گئی حضرت ابو بکر صدیق دے وصال دا سبب بھی حضور دا وصال بنیا آخری ٹائم آیا فرمایا علی جنہ ہتھانا نبی پاک نو غسل دیتا ہے انہاں ہتھانا من بھی غسل دی کفن پہنا کے میری میت میرا جنازہ حضور دے مزار دے سامنے لے جا کے سلام عرض کرنا کہ حضور آڈا یار غاہر آئے اجازت مل جائے گنبد خضرات دفن کر دینا اجازت نہ ملے جنت بکی اے وصیت کون کر رہے ہیں جنہیں بارے نبی پاک فرمایا ہے جو میرے سینے سے میں ابو بکر صدیق دے نبی دے یار غار خلیفہ رسول خلیفہ اول انہوں نے عقیدہ ایسی کہ نبی زندہ ہے نا پھر ہی وصیت کی تھی نا کہ علی جا کے میرا سلام دینا تو اجازت منگا تو جلیل القدر صحابہ کو نے کسی اعتراض نہیں کیتا کہ نبی تمہار کی مٹی نہ مل گیا تو سلام کن دینا تو اجازت ثابت ہویا تمام صحابہ دا عقیدہ سے حیات النبی نبی زندہ نے گئے سلام پیش کیتا عرض کی تھی یا رسول اللہ یار غار آیا ہے صرف دروازے نہیں کھلے آشا حجرہ دا صرف دروازے ہی نہیں کھلے اندروں آواز آئیے ادخل الحبیب الی الحبیب چھیتی کرو یار یاد کو پہنچا دے انہوں نے قدمہ میں آپ دا مثال بنایا کیوں کہ حضرت صدیق دے ہے دل دی تمنا سی حضرت صدیق دے ہے دل دی تمنا سی اچھا اور اپنا قاری صاحب تھوڑا لیٹ ہے سن یہ نعت پڑھن گے ختم شریف ہوئے گا ڈالی دعا جی بسم اللہ جی بسم اللہ پیارے انداز میں پیر طریقت رہبر شریعت عالم نبیل بزرگ عالم دین پیر محمد مشتاق احمد قادری صاحب بڑے پیار سے سن رہے تھے ان کی محبت حضور کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت و محبت کے چند اشعار پڑھیں گے محبت سے دروشی پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ بھائی پڑھیں اسلامی بہنیں خاموشی سے دل میں پڑھیں ضرور پڑھیں دل میں پڑھیں باقی سب احباب جو ہے بلند آواز سے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ذکر رسول پاک ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا ذکر رسول پاک بلایا جائے گا ذکر رسول پاک بلایا نہ
کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا۔ اور بے شک حضور شافعِ محشر ہے منکر و، بے شک حضور شافعِ محشر ہے منکر و، کیا ان کے سامنے تمہیں لایا نہ جائے گا، کیا ان کے سامنے تمہیں لایا نہ جائے گا۔ اور ہم کو جزا ملے گی محمد سے عشق کی، ہم کو جزا ملے گی محمد سے عشق کی، دوزخ کے آس پاس بھی، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا۔ اور تیسرا مقطع ہے، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا۔ آمین۔ اذان پڑھ